عزیزان محترم، مجھے نہیں پتا کہ میں کتنا آپ کو اہل بیت سے جوڑ پایا۔ میں خود ٹوٹا ہوا ہوں۔ میں خود جب مجلس پڑھتا ہوں تو اپنے شکستہ دل کو کوشش کرتا ہوں کہ ان سے جڑ جائے، اور ایک عنایت ہو کہ شاید کسی ایک مجلس سننے والے کے نفس اور پاک روح کی وجہ سے مجھ پہ بھی ایک عنایت آ جائے۔ کمال یہ ذکر ہمارا کون سا ذکر؟ یہ تو ان کا ذکر ہے کہ جنہوں نے ہمارے دہانوں میں خوشبو معطر کی ہوئی ہے۔ یہ ان کا ذکر ہے، اور یہ انہی کا غم ہے کہ جس نے میرے وجود کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ خدا اگر یہ اہل بیت پر گریہ نہ ہو تو ہم مر جائیں۔ میں مر رہا ہوں عزیزان محترم۔ زندگی اتنی سخت ہو گئی ہے، اتنی سخت اور غافل ہو گئی ہے کہ اگر یہ آنکھوں سے آنسو نہ ٹپکے تو دل نرم نہیں ہونے والا۔ اور یہ کمال میرا نہیں ہے کہ میں بڑی کوئی تسبیحاں پڑھتا ہوں، بڑے سجدے کرتا ہوں تو یہ آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ یہ اہل بیت کا اپنا کمال ہے کہ انہوں نے میری طرف توجہ کی ہوئی ہے کہ میں جب ان کا ذکر کرتا ہوں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ باب المراد ایک دروازہ ہے کاظمین میں۔ خدا کرے کہ ہمیں توفیق ہو کہ ہم امام کے حرم کی زیارت کریں۔ عزیزان محترم، بڑا باصفا حرم ہے۔ میں ابھی چند دن پہلے ہی ہو کر آیا ہوں عزیزان محترم، اور میں وہیں دعا کر کر آیا تھا، مولا آپ کی مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، آپ کا ذکر ہے، آپ ہی عنایت کیجیے گا، میری توفیق نہیں ہے۔ باب المراد ایک دروازہ ہے۔ جنید بغدادی جو کہ اہل سنت کا بہت بڑا عالم تھا، وہ کہتا تھا کہ جب بھی میں کسی مشکل میں پھنستا تھا تو میں موسیٰ ابن جعفر سے متصل ہوتا تھا اور اپنی مشکل کو حل کر کے لے جاتا تھا۔ اللہ، یعنی ہر خاص و عام کی مشکل کا حل موسیٰ ابن جعفر۔ بغداد آپ کو پتا ہے کتنی مشکل ہو گیا اگر میں اپنی مشکل کا حل لے کے نہ جاؤں اس گھر سے۔ جانے محترم، میں قید خانے میں ہوں، میں دنیا کی قید میں ہوں، میں دنیا کی محبت کی قید میں پھنسا ہوا ہوں۔ میری روح پھڑ پڑا رہی ہے اس پرندے کی طرح جو کہ ایک چھوٹے سے جالے میں بند ہوتا ہے اور پرواز کرنا چاہتا ہے۔ میں بھی دنیا کے اس قید خانے میں پھڑ پڑا رہا ہوں۔ یہ امام ہے جو مجھے اس دنیا سے باہر نکالے گا۔ ہاں عزیزان محترم، مگر میری توجہ نہیں ہے۔ آئے متصل ہوں امام کی اس بیٹی سے جس کا نام فاطمہ معصومہ کم ہے۔ بیٹیاں والے جو ہے نا، آپ اس کو محسوس کریں، اہل بیت کے درد کو محسوس نہیں کر سکتے۔ میں نے کوشش کی ایک دفعہ، میں پھٹ گیا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ایک باپ کا بیٹی سے جدا ہونا محسوس کیا، میں پھٹ گیا، میں ہار مان گیا۔ میں نے کہا مولا میں برداشت نہیں کر سکتا کہ جس طرح ایک بیٹی روز عاشورہ اپنے باپ سے جدا ہوئی، نہیں برداشت کر۔ نہیں، آپ بیٹیوں والے ہیں نا، آپ درد کریں، میں نہیں برداشت کر پایا۔ میری بھی بیٹی ہے نا، بار بار کہتی ہے بابا کب آئیں گے، لیکن جس باپ کو یہ پتا ہو کہ وہ واپس نہیں آئے گا، اللہ اکبر۔ ہاں عزیزان محترم، وہ بیٹی چھوٹی سی بیٹی ہے مدینہ کے اندر، باپ کہاں ہے؟ بغداد میں۔ ایک بھائی ہے امام رضا، جب دیکھا نا کہ گردن پر کالی شال اوڑھ لی ہے، کہا کیا ہوا بھیا؟ کہا بابا نہیں رہے۔ اللہ، ہاں عزیزان محترم، چند میرے امام ہیں جو بڑی غربت کے عالم میں گئے ہیں۔ کیونکہ ان کے اطراف میں ان کی اولادیں نہیں تھیں۔ ایک امام موسیٰ ابن جعفر ہے، ایک امام رضا ہے، ایک امام تقی ہیں۔ یہ تینوں اس غربت کے عالم میں گئے ہیں کہ اولاد نہیں تھی۔ خوب کسی نے پوچھا اس وقت امام رضا سے، مولا آپ کو کیسے پتا چلا آپ کے والد چلے گئے؟
کہا کہ میں موجود تھا باپ کا، باپ نے میرے دامن میں جان دی ہے۔ کہا آپ مدینہ میں؟ وہ بغداد میں؟ کہا وہی خدا جس نے ہمیں امام بنایا ہے وہی ہمیں لے کر گیا، کیونکہ میں نے امامت کو ان سے اپنی طرف لینا تھا۔ آزاداران محترم، بی بی معصومہ ایک کم چھوٹی سی ہیں۔ ہاں بی بی، آپ کو تو پتہ چلا نا کہ جب آپ کے بابا چلے گئے آپ کے اوپر کوئی سختیاں تو نہیں تھی، آپ کو کوئی تازیانے نہیں مار رہا، آپ نے اپنے باپ کے اس بدن کو دیکھا نہیں۔ آزاداران محترم، میرا مولا قید میں اتنا نحیف ہو گیا تھا، اجرکم اللہ، خود مولا آپ کی حاجتوں کو روا کرے، بی بی معصومہ وسیلہ بنے آج کی رات اپنے باپ کی بارگاہ میں، اور جتنے حاضرین ہیں ان کو خالی ہاتھ یہاں سے نہ جانے دے۔ میری بی بی معصومہ، ہمارے اوپر بڑا آپ کا کرم ہے، آپ کی وجہ ہی سے تو ہم دنیا میں یہ گفتگو کر رہے ہیں، اگر آپ نے ہاتھ نہ رکھا ہوتا تو یہ الفاظ جاری نہیں ہونے تھے۔ آیت اللہ شہاب براشی کہتے ہیں کہ میں بی بی کی زری کے پاس کم میں گیا، میں نے پکڑ کر بڑا گریہ کیا، میں نے کہا بی بی آپ میرے حالات جانتی ہیں، میرے مالی حالات اتنے تنگ ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ کہا میں بڑا ناراض ہوتا ہوا واپس آ کر سو گیا۔ ہاں عزیزان محترم، جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اہل بیت کی ہم پر نگاہ نہیں ہے، دیکھیے آیت اللہ مراشی نجفی کہتے ہیں میں سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ دک الباب ہوا، دیکھا حرم کا خادم کھڑا ہوا تھا، کہا کہ بی بی نے بلایا ہے۔ کہتا ہے میں گیا صحن آئینہ جو تلا سب سے بڑا صحن ہے نا کم میں، وہاں گیا، دیکھا کچھ خواتین صحن آئینہ صاف کر رہی تھیں، کہا یہیں رک جاؤ بی بی آنے والی ہے۔ کہتے میں نے دیکھا بی بی آ رہی ہے، بی بی بالکل اپنی جد ماجدہ سجدہ سیدہ کی طرح کمزور سی تھی، کیونکہ انہوں نے بی بی کو بھی خواب میں دیکھا ہوا تھا۔ کہتا میں دو زانو گھٹ گیا، جھک گیا، میں ان کی اولاد میں سے تھا۔ بی بی نے کہا مجھے شہاب مراشی تم جس دن سے کم آئے ہو اس دن سے ہم نے تم پر نگاہ کی ہوئی ہے، یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ ہم تم سے واقف نہیں ہیں؟ آزاداران محترم، ابھی یہ کہنا تھا، شرمندہ ہوئے، آنکھ کھل گئی، روتے روتے بی بی کی زری پہ کہا بی بی مجھے معاف کر دے۔ ہم بھی کہیں گے بی بی ہمیں معاف کر دے، اپنے والد محترم کی بارگاہ سے ہمیں دعا کرے۔ ہاں بی بی، مگر آپ نے اپنے بابا کے بدن کو دیکھا نہیں تھا۔ راوی وہ ایک ماننے والا جب وہ پہنچا کہ کہاں میرا امام زندان میں ہے، تو کہا دیکھو اس زندان میں ایک سوراخ ہے، بس یہیں تک تمہیں پہنچا سکتے تھے، آگے ہم بھی نہیں۔ اس نے دیکھا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جب دیکھا تو امام نظر نہیں آئے۔ کہا امام کہاں ہے؟ کہا دیکھو تمہیں کمرے میں نظر نہیں آ رہا۔ کہا ایک کپڑا ہے جو زمین پہ بچھا ہوا ہے۔ کہا یہی تو امام ہے، اتنے کمزور، ہاتھوں میں زنجیر، پاؤں میں بیڑیاں، ارے 3 دن تک جنازہ بغداد کے پل پر پڑا رہا۔ لوگ جب آئے تو ہر کوئی رک گیا، جانور رک گئے تو پتہ چلا ارے یہ رافضوں کا امام ہے، ارے کس غربت میں امام کو دفنایا گیا۔ آزاداران محترم، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے یہ کہوں گا، میرے مولا نے وہ قید برداشت کی، مگر بغداد کے اس گھر کو چھوڑ دیا کہ جہاں پر اطراف میں گانے اور ناچ کی آوازیں آتی تھی۔ میرے مولا نے وہاں اپنے ماننے والے سے یہی کہا تھا کہ تو مجھے واپس اس زندان میں ڈال دے، میرے لیے وہ ضروری ہے کہ خدا کا گناہ نہیں میں سن رہا۔ اور آج ہم ماننے والوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جشن مولا کائنات کا مناتے ہیں، ناچ گانے کرتے ہیں، جشن کہتے ہیں، ارے کس منہ سے وقت کے امام کو منہ دکھائیں گے کہ جشنوں میں آج ہمارے یہاں محفلیں ایسی ہیں کہ جو گناہ ہو رہے ہیں۔ آزاداران محترم، میرا مولا تنہائی خلوت میں چلا گیا، میرے مولا کو غسل کفن دے دیا گیا، مولا کو دفنا دیا گیا، مگر میرا سلام ہو اس بیٹی پر کہ جو روز عاشورہ خاک میں آلودہ ٹکڑے ٹکڑے بدن کو دیکھتی رہی اور کیا کہا، کہا پھپھی جان یہ کون ہے؟
ارے میں قربان جاؤں جس سینے پر میری بیوی سو رہی ہے، اپنے باپ کے بدن کو پہچان نہیں رہی ہے، ارے ایسی حالت میں ہے، ارے وہ مظلوم بدن خاکے کربلا میں۔ یہی وجہ تھی کہ میرے مولا نے اپنی بیٹی کو کہا کہ میرے شیعوں کو یہ پیغام دینا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد رکھنا۔ اجرکم اللہ، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو حاضرین محفل مجلس اور جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، پروردگار باب الحوائج کے صدقے میں ان سب کی شرعی حاجات کو جلد سے جلد برآورد فرما۔ پروردگار جو لوگ اولاد چاہتے ہیں، پروردگار اس در سے انہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ پروردگار جو روزگار چاہتے ہیں، پروردگار اپنے خزانوں سے انہیں رزق عطا فرما۔ پروردگار بہت سارے لوگ قرض کی حالت میں ہیں، انہوں نے التماس دعا ہے، پروردگار عالم غیب سے اس باب الحوائج کے صدقے میں ان کے قرضوں کو دور فرما۔ پروردگار بہت سارے لوگ مریض ہیں، بستر پر ہیں، کوئی کینسر کا مریض ہے، ہمارے ایک دوست ہیں ان کی زوجہ کئی سال سے کوما میں ہے، پروردگار باب الحوائج کے صدقے میں حاضرین کے بھی جتنے مریض ہیں ان سب کو اس امام کے صدقے میں جلد سے جلد شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے امام نے 14 سال اسارت اسلام کی خاطر، اللہ کی خاطر، پروردگار اس اسارت کے صدقے میں جتنے بھی قید و بند کے اندر پوری دنیا میں اسیر ہیں، جلد سے جلد ان کو رہائی عطا فرما۔ پروردگار جو بھی اسلام کی خدمت کر رہا ہے، چاہے وہ یہاں پر، چاہے وہ اوقاف ہو، چاہے وہ انتظامیہ ہو، چاہے وہ کوئی کسی حوالے سے بھی اپنی ڈیوٹی دروازے کے شروع ہونے سے لے کر آخر تک انجام دے رہا ہے، پروردگار اس باب المراد اس دروازے کے صدقے میں ان سب کی مرادوں کو جلد سے جلد قبول فرما۔ پروردگار جو بھی اسلام کی خدمت کر رہا ہے ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ علماء کرام، مراجع کرام اور جو بھی لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں انہیں طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ پروردگار اگر دشمنان اسلام ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو ہمیں وقت کے امام کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کو پروردگار ایک ہماری عادت بنا، ہمارے گھروں کو ملائکہ کے لیے چمکنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں وہ مقصد عطا کر کہ جس مقصد کے لیے تو نے اپنے ان بندوں کو خلق کیا تھا۔ پروردگار ہمیں ہر دفعہ زیادہ سے زیادہ زیارت امام حسین کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ حج عمرے کے مشتاق ہیں انہیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے ان حاجات کو، ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو، اور سب سے مہم کہ ہمیں پروردگار تو اپنی معرفت عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ، ماتم حسین۔